ابتدا ہے رب جلیل کے ببرکت نام سے جو مجھے اور آپ کو میرے اور آپ کے دل کے خیالات کو بخوبی جانتا ہے۔ ناظرین، آج میں بڑے ہی بھرے ہوئے دل کے ساتھ یہ ویڈیو کرنے جا رہا ہوں، اور یقیناً جب آپ سنیں گے تو آپ کے لیے بھی یہ بات جو ہے یہ دل سوز ہوگی، افسوسناک بھی ہوگی۔ کسی بھی ادارے یا کسی بھی انسٹیٹیوشن، کسی گھر یا خاندان کی سلامتی اس کی بقا میں ہوتی ہے، اس کا استحکام اس کی بقا میں ہوتا ہے، اس کی خوشحالی اس کی بقا میں ہوتی ہے، اس کی مضبوطی اس کی بقا میں ہوتی ہے۔ لیکن جب حصے بکھرے ہونا شروع ہو جائیں تو یقیناً وہ زور، وہ قوت، وہ امن، سکون اور سلامتی اور وہ مضبوطی رفتہ رفتہ دم توڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جب ہم چھوٹے تھے تو ایک کہانی ہم نے پڑھی اپنی کتابوں میں، یقیناً آپ نے بھی پڑھی ہوگی، کہ ایک باپ نے اپنے بیٹوں کو کہا کہ تنکے اکٹھے کر کے لاؤ۔ جب وہ تنکے اکٹھے کر کے لے کے آئے تو انہوں نے اپنے بچوں سے کہا کہ ان کو ایک مٹھے میں باندھ دو، یعنی کہ ایک جگہ پہ اکٹھا کر کے باندھ دو۔ جب انہوں نے ایک جگہ پہ اکٹھا کر کے باندھا تو پھر باپ نے اپنے سارے بیٹوں سے کہا کہ ان کو توڑو، لیکن سخت کوشش کے باوجود بھی کوئی بھی اس مٹھے کو یا اس تنکوں کے بنائے ہوئے اکٹھ کو توڑ نہ سکا۔ پھر اس نے ان تنکوں کو الگ الگ کرنے کو کہا اور سب کے ہاتھ میں ایک ایک کر کے پکڑا دیا، اور جب اس نے کہا کہ آپ ان کو توڑو تو سب نے آسانی کے ساتھ ایک ایک کو توڑ دیا۔ یقیناً جب ہم اکٹھے ہوتے ہیں تو پھر ہمیں کوئی توڑ نہیں سکتا، لیکن جب ہم تنہا ہو جاتے ہیں تو ناظرین کوئی بھی ہمیں توڑ دیتا ہے۔ جی ناظرین، میں بات کر رہا ہوں چرچ آف پاکستان کی۔ پشاور ڈائسس ایک ایسے دھانے پہ کھڑی ہے کہ کسی وقت بھی یہ پیغام آ سکتا ہے کہ ڈائسس دو حصوں میں تقسیم ہو گئی ہے، کیونکہ وہاں پر پہلے سے تعینات موجود جنہیں چرچ آف پاکستان ریٹائرڈ کر چکا ہے، جس کا نوٹیفیکیشن 24 جنوری کو جاری ہوا، ماڈریٹر چرچ آف پاکستان، پریزیڈنٹ چرچ آف پاکستان قابل عزت جناب رائٹ ریورنڈ آزاد مارشل کی طرف سے، جس کے نتیجے میں بہت زیادہ اس طرح کے واقعات ہوئے جو ہم نے بھی رپورٹ کیے، دیگر جو سوشل میڈیا پر چینلز ہیں اور انڈیویجولز ہیں، سب نے اس کے اوپر بڑی بات چیت کی۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس قدر ٹرولنگ ہونے کے بعد، اس قدر بات کو بڑھاوا ملنے کے بعد بہت ضروری تھا کہ جو ہماری قیادت ہے چرچ آف پاکستان کی، اس میں ضروری نہیں کہ بشپ آزاد مارشل اور بشپ ہمفری سرفراز پیٹر ہی اکٹھے بیٹھتے، دیگر جو بشپ صاحبان ہیں اور دیگر چرچ آف پاکستان کے جو بڑے بڑے نام ہیں، وہ اپنا کردار ادا کر کے اس سارے معاملے کو، اس سارے مسئلے کو، اس سارے معمہ کو حل کر سکتے تھے اور کسی مشترکہ نتیجہ پر پہنچ سکتے تھے، لیکن بدقسمتی سے ایسا نہ ہو سکا، اور وہ رفٹ، وہ ایک دیوار جو کھڑی ہوئی تھی، وہ ویسے کی ویسی جوں کی توں کھڑی رہی، جس کی وجہ سے نہ صرف چرچ آف پاکستان کو بلکہ پاکستان کے دیگر مسیحیوں کو بھی ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا۔ بہت سے دوست ایسے ہمارے ہیں جو اس بات کی وجہ سے ہم پر بھی انگلیاں اٹھاتے ہیں یا سوال اٹھاتے ہیں کہ کیا مسیحیت میں بھی اس طرح کے واقعات ہو سکتے ہیں کہ آپ اپنی لیڈرشپ، آپ اپنی قیادت جو ہے اس کو کسی ایک مقام پر اکٹھا نہیں دیکھ سکتے۔
یا وہ بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتے ہیں، مذہب کو، مسلک کو چھوٹے چھوٹے حصوں بخروں میں تقسیم کرنے پر ڈٹ جاتے ہیں۔ یقیناً یہ ایک تکلیف دہ بات ہے ناظرین، اور جس کی وجہ سے نہ صرف میرا دل ٹوٹا بلکہ آپ کا دل بھی ٹوٹا ہوگا۔ ہم نے درخواست کی اپنے ناظرین سے اور دیگر ہمارے جو ساتھی دوست ہیں کہ آپ چرچ آف پاکستان کے لیے دعا کریں، اور خاص طور پر ہم نے جو چرچ آف پاکستان کے اکابرین ہیں ان سے بھی ذاتی طور پر یہ درخواست کی کہ وہ اس معاملے کو دیکھیں، لیکن بدقسمتی سے کوئی اس میں ہم خاطر خواہ تبدیلی پیدا نہ کر سکے، جو کہ لمحہ فکریہ ہے، جو کہ مسیح کی تعلیم ایسی نہیں ہے۔ خداوند یسوع مسیح کی تعلیم قطعاً ایسی نہیں ہے کہ آپ اپنے بھائیوں کے ساتھ ناراض رہیں، ان کے ساتھ غصہ میں رہیں، اور پھر آپ چرچ کے پلپٹ پہ کھڑے ہو کر دعا بھی کر سکیں۔ ایسا نہیں ہے، ایسا قطعاً نہیں ہے، کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ اگر تو قربان گاہ پر جائے اپنی قربانی نظر کرنے کے لیے، اور وہاں پر تجھے یہ پتہ چلے کہ تیرا بھائی تجھ سے ناراض ہے، تو اپنی نظر کو وہیں پہ چھوڑ، پہلے اپنے بھائی کے پاس جا اور اسے راضی کر، تو تیری قربانی منظور ہوگی، مقبول ہوگی۔ تو ناظرین، یہ کیسی بات ہے کہ جو ہمارے قائدین، جو ہماری قیادت، جو ہمارے مذہبی لیڈرز، جو ہمارے بشپ صاحبان، پاسٹر صاحبان ہمیں یہ درس دیتے ہیں، ہمیں یہ بتاتے ہیں، سمجھاتے ہیں، پڑھاتے ہیں، کیا انہیں ان بائبل کے پیسجز کا، انجیل مقدس کے ان پیراگرافز کا، یا ان پیرابلز کا، یا خداوند یسوع مسیح کے ان الفاظ کا ادراک نہیں ہے؟ کیا وہ اس بات کو نہیں جانتے کہ بھئی جب تک آپ اپنے ناراض بھائی کو منا نہیں لیتے آپ کی قربانی قبول نہیں ہوتی؟ یقیناً سب کو پتہ ہے، لیکن سب اپنی اپنی غرضوں کے مارے ہوئے ہیں، سب اپنے اپنے انا اور حسد، بغض اور غرضوں لالچوں کے مارے ہوئے ہیں، جو کہ انتہائی افسوسناک بات ہے۔ مسیح یسوع کی تعلیم قطعاً ہمیں دوسروں کے خلاف نفرت، بغض، ہرس، انتقام اور لالچ کی ترغیب نہیں دیتی۔ مسیح یسوع کی تعلیم معاف کرنے کی تعلیم ہے، مسیح یسوع کی تعلیم قبول کرنے کی تعلیم ہے، مسیح یسوع کی تعلیم ایک دوسرے کا بوجھ برداشت کرنے کی تعلیم ہے، مسیح یسوع کی تعلیم ایک دوسرے کا سہارا بننے کی تعلیم ہے، مسیح یسوع کی تعلیم ایک دوسرے کو ساتھ لے کر چلنے کی تعلیم ہے۔ لیکن بدقسمتی سے ہماری جو قیادت ہے وہی مسیح یسوع کی تعلیم سے محروم ہے۔ اب اس کا کیا کیا جائے؟ ناظرین، آپ بتائیں کہ اس کا کیا کیا جا سکتا ہے، جب کہ ہمارے جو مذہبی لیڈر ہیں، جو بڑے بڑے بلند و بانگ دعوے کرتے ہیں، بڑے بڑے لیکچر دیتے ہیں، سرمن دیتے ہیں، مکالمے کرتے ہیں، اور غیر قوموں میں ہماری نمائندگی کرتے ہیں، غیر ممالک میں ہماری نمائندگی کرتے ہیں، اور ان کے حالات یہ ہیں کہ وہ ایک دوسرے کو معاف کرنے کے لیے رضامند نہیں، تیار نہیں، ایک دوسرے کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ کاہے کی لیڈرشپ؟ کیسی لیڈرشپ؟ کیا اس کو لیڈرشپ کا نام دیا جا سکتا ہے؟ کومنٹ میں لازمی آپ نے بتانا ہے۔ ناظرین، میں آج آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، ایک نوٹیفیکیشن جو 2 دن قبل جو ہے وہ جاری ہوا، نوٹس آف ڈیکلریشن آف دی ویکینسی آف دی CSEE سیٹ آف دی بشپ آف پشاور ڈائسس آف پشاور چرچ آف پاکستان ایز آن جنوری 2026، اور یہ نوٹیفیکیشن جاری ہوتا ہے 25 فروری 2026 کو ڈائسس آف پشاور کے بشپ کے انتخاب کے لیے، اور یہ جاری ہوتا ہے قابل احترام جناب شہزاد خرم، جنرل سیکرٹری سینڈ چرچ آف پاکستان۔ جی ناظرین، یہ نوٹیفیکیشن آپ ہماری اسکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں، اور یہ نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے بشپ ہمفری سرفراز پیٹر صاحب کی نشست پر، جو خالی نہیں ہوئی، لیکن چرچ آف پاکستان کی جو لیڈرشپ ہے، ماڈریٹر چرچ آف پاکستان، پریزیڈنٹ آف چرچ آف پاکستان بشپ آزاد مارشل صاحب
نے انہیں 24 جنوری 2026 کو ریٹائرڈ ڈکلیئر کر دیا تھا، اور ان کی چرچ کی طرف سے جو ڈکلیئرڈ ویکنٹ سیٹ ہے، خالی نشست ہے، اس کے اوپر بشپ آف پشاور کے انتخاب کے لیے ایک نوٹیفیکیشن جو ہے وہ سرکولیٹ ہوا ہے، جو جاری ہوا جناب شہزاد خرم، جنرل سیکرٹری سینٹ چرچ آف پاکستان۔ اب یہاں پر جو سوال اٹھتا ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ بہت سے جو چرچز ہیں جو چرچ آف پاکستان پشاور ڈائسس کے انڈر کام کر رہے ہیں، انہوں نے بشپ ہمفری سرفراز پیٹر کی مکمل حمایت کا اعلان کیا ہے، اور انہوں نے یہ عندیہ دیا ہے کہ وہ ہر قسم کے حالات میں بشپ ہمفری سرفراز پیٹر کے ساتھ کھڑے ہیں، جبکہ ایک دھڑا یا ایک طبقہ یا ایک حصہ جو ہے وہ مسلسل بشپ ہمفری سرفراز پیٹر کے خلاف محاذ پہ کھڑا ہے، جبکہ ایک تیسری قوت جس کو اسٹیبلشمنٹ کا نام اگر دیا جائے تو یقیناً بے سود نہ ہوگا، جس میں چرچ آف پاکستان کی ہائرارکی اور چرچ آف پاکستان کی جو لیڈرشپ ہے وہ موجود ہے، وہ بھی اس بات کے لیے کنونسڈ ہیں کہ بشپ ہمفری سرفراز پیٹر صاحب جو ہیں وہ چونکہ ریٹائرڈ ہو چکے ہیں، اور اب انہیں جو پشاور ڈائسس کا کیتھیڈرل ہے یا بشپ ہاؤس ہے وہ خالی کرنا چاہیے، تاکہ دوسرے جو بشپ صاحب ہیں ان کو وہاں پر تعینات کیا جائے باضابطہ باقاعدہ الیکشن کے بعد۔ اس طرح کی صورتحال میں جب کہ چرچ دو حصوں میں بٹ چکا ہے، چرچ آف پاکستان پشاور ڈائسس دو میجر حصوں میں تقسیم ہو چکی ہے، اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا پشاور ڈائسس ایک رہ پائے گی؟ کیا چرچ آف پاکستان کی قیادت پشاور ڈائسس کو ٹوٹنے سے بچا پائے گی؟ کیا پاکستان کی جو مذہبی قیادت ادر دین چرچ آف پاکستان اس میں کوئی کنٹریبیوٹ کریں گے؟ کیا دیگر چرچز جو ہیں وہ ان دونوں فریقین کو ایک دوسرے کے قریب کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں گے؟ کیونکہ چرچ آف پاکستان کی ود ان دی چرچ جو پولیٹکس ہے وہ شاید ایک دوسرے سے اس قدر اونائڈ ہو چکی ہے کہ وہ ایک دوسرے کو تسلیم کرنا تو دور کی بات ہے، ایک دوسرے کے ساتھ شاید بیٹھنا بھی پسند نہیں ہے۔ جس طرح کے بیانات ایک دوسرے کی طرف سے داغے جا رہے ہیں ناظرین، وہ انتہائی افسوسناک ہیں۔ اس طرح کی لینگویج، اس طرح کا اظہار خیال میں نہیں سمجھتا کہ جو مذہبی قیادت ہے انہیں ایک دوسرے کے لیے کرنا چاہیے۔ دنیا کے بڑے بڑے فیصلے جو ہیں وہ نیگوسیشن سے حل ہو جاتے ہیں، دنیا کے بڑے بڑے فیصلے جو ہیں وہ نیگوسیشنز پہ ہوتے ہیں۔ مذاکرات کسی بھی بہت بڑے مسئلے کا حل ہے، اور اگر یہاں پر بھی نیگوسیشنز ہو، مذاکرات ہوں، تو میں نہیں سمجھتا کہ معاملات جو ہیں وہ حل کیے بغیر رہ سکتے ہیں۔ لیکن شاید کوئی ایک دوسرے کو اس قدر اہمیت دینے کے لیے ٹھان رکھا ہے۔ پنجابی جی کہتے ہیں متھنا متھ لے آئے، سارے دوستاں نے ساتھیاں نے طے کر لیا ہے، they are determined not to be flexible, they are determined not to retrieve their thoughts, they have determined not to revisit their thoughts۔ اور جب اس طرح کی سچویشن پیدا ہو جائے، جب آپ اپنے اندر لچک پیدا نہیں کرتے، نرمی پیدا نہیں کرتے، فلیکسیبلٹی نہیں لے کے آتے،
پھر معاملات حل ہونے کی بجائے ورس سے ورسٹ ہوتے جاتے ہیں، تیسری جو سپرلیٹو فارم ہے اس میں چلے جاتے ہیں، اور پھر واپسی کی گنجائش نشتہ ہو جاتی ہے۔ وقت ہے ابھی بھی کہ یہ جو نوٹیفیکیشن ہوا ہے، نوٹیفیکیشن جاری کرنے سے پہلے ایک صحیح کی جاتی، ایک سٹرگل کی جاتی، سٹرائیو کی جاتی، کوشش کی جاتی کہ بیٹھ کر معاملات کو حل کیا جاتا، ایک دوسرے کی دلچسپی جو ہے اس کو مد نظر رکھا جاتا، تاکہ جو خلفشار پیدا ہوا ہے، جو اضطرابیت پیدا ہوئی ہے، جو بے چینی پیدا ہوئی ہے، کہتے ہیں سٹارم ان دا ٹی کپ، یہ چینک جو ہوتی ہے نا پوری چائے کی، اس میں سٹارم آیا ہوا ہے، آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے۔ پنجابی کی ایک مثال ہے، تاند نہیں تانی بگڑی ہے۔ سب ہی کوئی ایک بھی دوسرے کو قبول کرنے کے لیے، معاف کرنے کے لیے، ساتھ چلنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو بھائی پھر ان مومنین کا کیا بنتا ہے جن کے ساتھ آپ بیٹھ کے چرچ کے اندر آپ باتیں کرتے ہیں معافی کی؟ آج کل ویسے ہی روزوں کا سیزن، آج میرے خیال میں آج کل تو ہر چرچ میں جو ہے وہ معافی کا درس دیا جاتا ہے، قبولیت کا درس دیا جاتا ہے، اور پھر آپ خداوند یسوع مسیح کے جو صلیبی کلمات ہیں ان پر بھی روشنی ڈالتے ہوں گے کہ مسیح یسوع نے ان کے لیے جو ان کے منہ پر تھپڑ مارتے تھے، سر پر کانٹوں کا تاج جنہوں نے دبایا، جنہوں نے کوڑے مارے، لہو لہان کر دیا، ہاتھوں میں کیل ٹھونکے، پاؤں میں کیل ٹھونکے، پسلی میں نیزہ مارا، تو ان کے لیے مسیح یسوع نے کہا کہ اب آپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ کیسی عجیب بات ہے کہ جو لوگ ہمیں یہ درس دیتے ہیں، جو لوگ ہمیں یہ سبق دیتے ہیں، وہ خود ہی اس سبق سے نابلد ہیں، ناواقف ہیں۔ ناظرین، دعاؤں کی ضرورت ہے پورے چرچ پاکستان کے لیے، اور اس بات کے لیے بھی دعا کریں کہ کوئی بھی چرچ، کیتھولک چرچ کی لیڈرشپ آگے آ سکتی ہے، پریسبیٹیرین چرچ آگے آ سکتا ہے، دیگر چرچز جو ہیں، NCCP نیشنل کونسل آف چرچز پاکستان جو ہے وہ اس میں رول پلے کر سکتے ہیں کہ ان کو قریب کیا جائے، ایک دوسرے کے ساتھ بٹھایا جائے، تاکہ چرچ ٹوٹنے سے بچ سکے، بکھرنے سے بچ سکے، دو لخت ہونے سے بچ سکے۔ میری دعائیں ہیں پشاور ڈائسس کے لیے، وہاں کی جو کانگریگیشنز ہیں، وہاں پہ جو لوگ ہیں، کلیسیائیں ہیں جن کا کوئی قصور نہیں ہے، جو صرف چرچ میں عبادت کرنے کے لیے جاتے ہیں، جو اپنے شخصی نجات دہندہ سے ملاقات کرنے کے لیے وہاں پہ جاتے ہیں، کہ خداوند ان کا اتحاد برقرار رکھے، اور خدا حکمت اور دانائی بخشے ہمارے ان لیڈران کرام کو کہ یہ اپنی اپنی انا کو چھوڑیں اور کلیسیا کے مفاد کے لیے، مسیح یسوع کی تعلیمات کے لیے، اور روزوں کے ایام میں مسیح یسوع کی مصلوبیت کا احترام کرتے ہوئے یہ اپنے اپنے جو ان کے عزائم ہیں ان سے باہر نکلیں، اور کلیسیا کی بحالی کے لیے، کلیسیا کی ترقی کے لیے، کلیسیا کی خوشحالی کے لیے، کلیسیا کے اکٹھ کے لیے، اور کلیسیا کی روحانی بالیدگی کے لیے اپنا اپنا کردار ادا کر سکیں۔ ناظرین، آپ بھی اس معاملے کو دعا میں رکھیے، ہم بھی دعا میں رکھیں گے، اور خدا سے حکمت دانائی، عقل، فہم مانگیں گے، تاکہ ہمارے جو لیڈران ہیں، جو ریلیجس لیڈرز ہیں، بشپ صاحبان ہیں، کہ وہ ہوش کے ناخن لیں اور چرچ کو ٹوٹنے سے، دو حصے ہونے سے بچا سکیں۔ آپ سب کی سماعتوں کا، آپ سب کی محبتوں کا، اور آپ سب کی دعاؤں کا بہت بہت شکریہ۔ اگلے ویلاگ میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے۔ گاڈ بلیس یو آل۔